اس وقت میں سر موجود ہیں ترجمان طریقے تحفظ یعنی پاکستان خونزادہ صاحب موجود ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ صبح سے آپ اڈیالہ میں موجود ہیں، 4-6 ہفتوں سے آ رہے ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، فیملی کی بھی نہیں ہو رہی، وکلا کی بھی نہیں ہو رہی، اور ان لوگوں کی ہو رہی جن کے لسٹ میں نام بھی نہیں، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ اگر مارشل لا نہ ہوتا تو آیا ہمارے آئینی حقوق اس طرح سڑک کے اوپر پامال ہوتے؟ 18 مارچ کے بعد ان کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرنی دی جا رہی۔ آخر اس ریاست کو کس چیز کا خوف ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر عمران خان تک سچ نہ پہنچانے کا انہوں نے وہ کیا ہے، یا کوئی ان کے ذہن میں ہے کہ کوئی خاص بات جو ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ عمران خان تو عوام کا لیڈر ہے، پوری پاکستانی قوم کا لیڈر ہے، اس وقت ٹوٹل میجارٹی کا پرائم منسٹر ہے، وہ ہمارے 180 سیٹیں ہیں اس پارلیمنٹ کے اندر، لیکن وہ ہمارا مینڈیٹ بھی چرا کر ہمارے آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈال کر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں؟ ہم تو ابھی تک ایک پرامن طریقے سے یہاں آتے ہیں، اپنی ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، لیکن کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ایک مربوط پالیسی اپنانی ہوگی۔ اس چیز کے خلاف ہمیں ایک سیاسی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اس چیز کا کوئی ہمیں توڑ نکالنا ہوگا، کیونکہ 4 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ سیاسی رفقا کو، جس میں تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے قائدین علامہ راجہ ناصر عباس اور حامد رضا بھی شامل ہے، ان کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ 2 دفعہ خان صاحب نے خود مجھے بلایا تھا، مجھے بھی نہیں مل دیا جا رہا۔ تو آخر کس چیز کا خوف ہے اس ریاست کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی اب بالکل اپنے عروج پہ ہے، جمہوری قوتوں اور غیر جمہوری قوتوں کے بیچ۔ یہ خان صاحب نے تو اپنی طرف سے اذان دی ہے، اس نے اپنی سب بندی کی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہو تو لکیر کی کوئی دوسری طرف کھڑا ہوتا تو آج اڈیالہ جیل کے باہر ہوتے، لیکن وہ تو عوام کی حاکمیت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، جمہور کی حکمرانی کے لیے اور عوام کی حاکمیت کے لیے اندر ہے۔ تو یہ اب ہماری ذمہ داری بڑھتی ہے کہ جو باہر ہم ہے، پی ٹی آئی ہے، اتنی بڑی ہم کہتے ہیں کہ ہماری بڑی سیاسی قوت ہے، دنیا کی چھٹی بڑی سیاسی جماعت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، لیکن ہم اس مد میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے قیادت کے اوپر ایک بہت سنجیدہ سوال آ رہا ہے، اور ہر روز ہمارے ورکرز کے اندر غم اور غصہ بڑھ رہا ہے۔ تو ہم پھر ایک نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ ورکرز اپنا راستہ خود لیں گے، پھر قیادت پیچھے رہ جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ نوبت آ جائے، میں آج بھی آپ کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کے تھرو دیکھیں عدالت سے ہمیں کیا ریلیف ملنی ہے۔ آج ہم نے پولیس کو کورٹ کے آرڈرز بھی دکھائے، وہ ان کے لیے ردی کے ٹکڑے کے برابر بھی نہیں ہے، جا کے کہیں پھینک دیا ہوگا انہوں نے۔ تو اس طرح تو جنرل ضیاء الحق نے بھی کہا تھا کہ ان کیا ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ آج اس کی پریکٹیکل جھلک ہم اس اڈیالہ روڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کورٹ کے آرڈر آ کے، چیف جسٹس کے آرڈر دکھا کے ان کو کہ یہ 3 ممبرز لارجر بینچ کا جو فیصلہ تھا کہ آپ کے ملاقات میں کوئی خلل نہیں ڈالی جائے گی، وہ اس کے اوپر کیوں عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ اگر آئین ہوتا اس ملک میں تو کیا ہماری آئینی حقوق اس طرح سے رہتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس غیر اعلانیہ مارشل لا کے خلاف اب ہم نے مجلس القوم متحرک ہونا پڑے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں صف اول کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔